السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، ہر شخص اللہ جل شانہ سے ہر چیز بغیر کوئی حد مقرر کیے، بشرطہ کہ وہ حلال ہو، مانگ سکتا ہے۔ عزیزو، اللہ جل شانہ پوری کائنات کے تنہا فرما روا اور مالک ہیں۔ اگر وہ چاہے تو بندے کو ہر چیز کسی بھی مقدار میں عطا کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس سے دعا مانگے تو اسے ہاتھ بلند کرتے وقت یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ بے پناہ طاقتوں کا مالک ہے، اور وہ ہر کام ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قادر مطلق ہے۔ دعا عاجزی اور پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دعا کرنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے ہر خواہش پوری کرنا بے حد آسان ہے۔ اگر طلب کردہ چیز اس کے لیے مفید ہوگی تو اللہ جل شانہ اس کی دعا کو یقیناً شرف قبولیت بخشے گا۔ قرآن میں بیان کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے اہل ایمان کی دعاؤں سے وہ مثال قائم ہو گئی ہے کہ بندہ اللہ سے کیا کیا مانگ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے نیک وارث مانگا، اور اللہ نے اس حقیقت کے باوجود ان کی دعا قبول فرمائی کہ ان کی اہلیہ اصلاً بانجھ تھیں اور وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ سورۃ مریم میں رب کریم کا ارشاد ہے، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا، اس نے عرض کیا، ہے پروردگار، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی سفید ہو گیا ہے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنائی۔ یہ بشارت سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کی اہلیہ بانجھ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت سے جو بات منکشف ہوتی ہے وہ ہر مومن کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ سورۃ مریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے، یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہیں تھا۔ قرآن حکیم میں اور بھی کئی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے جن کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے عذاب بھیجنے کی استدعا کی تھی، کیونکہ وہ لوگ ان کی زبردست تبلیغ کے باوجود گمراہ سے گمراہ تر ہو رہے تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ جل شانہ نے اسے قبول کر کے ان پر ایسا شدید عذاب بھیجا کہ وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری سے عاجز آ کر کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس کے لیے ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس دعا کی برکت سے کیسے مچھلی کے پیٹ میں سلامت رکھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرمائی، جنہوں نے یہ دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو،
بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے انہیں وہ عظیم ترین سلطنت اور دولت عطا فرمائی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملی۔ اسی طرح جو لوگ دعا کریں، یہ آیت ان کے ذہن نشین رہنی چاہیے، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ عزیزو، اللہ جل شانہ سے مانگنے میں نہ شرماؤ، وہ بے شک سب کی سننے والا ہے، وہ سب کا حاجت روا ہے، وہ سب کا مشکل کشا ہے، وہ ہی سب کا پالن ہار ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوب اللہ جل شانہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔